کہ جن کی شان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ حضور کے ادب میں کھڑے ہوتے، اور جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہوتے۔ تو جن کے لیے سید الانبیاء کھڑے ہوں تو ان کا مقام کا عالم کیا ہوگا، ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں ان کے مرتبے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا، جس نے ان کو غضب میں لایا تو اس نے مجھ کو غضب میں لایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ سیدہ کائنات آپ کو کہا گیا، سیدۃ نساء العالمین آپ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لقب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواتین جنت کی سردار ہیں، اور حسن و حسین جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ مقام ہیں۔ بہت سارے القاب ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ زہرا بھی آپ کا لقب ہے۔ بطول یعنی دنیا سے کنارہ کش، عبادت گزاری کا وہ عالم کہ راتوں میں عبادت گزاری ہے، لیکن گھر کے کام و کاج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی، کہ کیسے اللہ کے حق کو بھی ادا کیا جائے اور کیسے بندوں کے حق کو بھی ادا کیا جائے، یہ نمونہ ہے۔ اور پھر ایک لقب آپ کا جو خاص ہے وہ ہے ام ابیہا، کہ اپنے والد کی ماں، اپنے باپ کی ماں، یہ بھی آپ کا لقب ہے، کیونکہ کہا گیا کہ جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا اور پھر حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خیال رکھنے والی شخصیت تھی ہمیشہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ ایک ماں جیسے اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ اپنے والد کا بھی اسی طرح فکر رکھتی تھی۔ اسی وجہ سے ام ابیہا ان کو کہا گیا، کہ اپنے باپ کی ماں کہا گیا۔ ہے تو بیٹی لیکن خیال ایسے ہے جیسے ایک ماں خیال رکھتی ہیں۔ یہ شان تھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ کیا کیا خصوصیتیں ہیں، کیسا کیسا مقام ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کو طلب فرمایا، کچھ کان میں بیان فرمایا تو وہ رونے لگی، پھر کچھ فرمایا تو پھر وہ مسکرانے لگی۔ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا پھر حضرت سیدہ فاطمہ سے کہ حضور نے کیا فرمایا تھا، تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تو میں رونے لگ گئی۔ دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملنے والی ہو، تو میں خوش ہو گئی کہ یہ جدائی زیادہ دنوں کی نہیں ہے۔ یقیناً کیا مرتبہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ کا کہ جن کے شوہر مولا علی ہیں اور جن کے صاحبزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر جن کے والد گرامی سید الانبیاء والمرسلین ہیں، تو پھر اس ہستی کی شان اور عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنے دل میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عقیدت محبت کو بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا فیض اور آپ کا کرم ہم پر جاری فرمائے، ہماری اولاد پر جاری فرمائے۔ تمام خواتین کو اللہ تعالی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔